السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی ابھی تک 27 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکی ہوں، یعنی 27 اسباق ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آیت نمبر 110 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ یاد رہے کہ میں جو تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ تفسیر کی 2 اتھینٹک کتابوں انوار البیان اور تفسیر عثمانی میں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اگر تفسیر کے اس سلسلے کی ابھی تک آپ نے ویڈیوز واچ نہیں کی تو تفسیر کے سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں ہمارا الف لام میم پارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ آیت نمبر 110 تک کی تفسیر شیئر کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں 111، 112 اور 113 کی تفسیر شیئر کروں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا، إِلَّا سوائے، مَن كَانَ يَهُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، سوائے اس کے جو ہودن یہودی ہو، او نصارہ یا نصرانی ہو۔ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، تِلْکَ یہ، امانیہم ان کی آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قُلْ آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، کہ لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلا ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے سر کو اللہ کی فرما برداری کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ، تو اس کے لیے اجر ہے، عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے، یعنی غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت شریفہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ذکر فرمایا گیا ہے کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ صرف ہم جنتی ہیں، اور نصارہ نے بھی اپنے بارے میں یہی کہا۔ دونوں فریق باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کر بیٹھے، یعنی تبدیلی کر بیٹھے، جیسا کہ پچھلی تفسیر کی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، یعنی کہ جھٹلایا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شرک داخل کر دیا۔ ان سب کے باوجود دونوں جماعتوں کو یہ غرور تھا، اور اب بھی ہے، کہ صرف ہم ہی جنتی ہیں، کفر اختیار کریں پھر بھی جنتی ہوں۔ یہ ان کی سراپے جہالت، حماقت ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، صرف آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ایمان نہ ہو نجات نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اگر اپنی آرزوؤں میں سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو۔ اب دعویٰ وہ کسی طرح کا بھی ہو، بغیر دلیل، بغیر کسی سند اور حجت کے نہیں مانا جاتا۔ یہود و نصارہ کو بڑا غرور تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے کہ انہوں نے کہا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں، تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ شرکیہ عقیدہ رکھنے والا اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی حماقت سے اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے بہکانے سے وہ یہی باطل خیال دل میں جمائے ہوئے ہیں کہ صرف ہماری ہی نجات ہوگی اور صرف ہم ہی جنتی ہیں۔ یہودیوں کا دین تو خاندانی دین ہے، وہ اپنے خاص خاندان کے باہر اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک ساری دنیائے انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی دین نہیں ہے، صرف اپنے خیال سے اپنی نجات کا یقین کر بیٹھنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم ہی جنتی ہیں، اور باقی سارے انسانوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے لیے خالق و مالک کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں جسے اختیار کر کے وہ مستحق جنت بنے، سراسر خود فریبی ہے۔ اب نصارہ جو تھے یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سمجھے جاتے
جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم جس دین پر ہیں وہ دین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا یہ فرمایا ہو کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، یا پھر یہ فرمایا ہو کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے قتل کے بعد جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قتل کرا کر ان سب لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جو ان کو اللہ کا بیٹا مانے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، سب باتیں نصارہ کی خود بنائی ہوئی ہیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں فرمائی، انہوں نے تو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی، اور نصارہ جو کچھ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہیں، یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد ان کے جھوٹے ماننے والوں نے کئی سو سال کے بعد تجویز کی، کیونکہ اس میں آسانی ہے اور پورے گناہ کرتے ہوئے مغفرت اور نجات کی گارنٹی ہے۔ اس لیے نصارہ نے ان باتوں کو بغیر تحقیق کے قبول کر رکھا ہے کہ اتوار کے دن پادری کہتا ہے کہ میں نے اس ہفتے کے سب گناہ معاف کر دیے، یہ کیسی خلاف عقل بات ہے کہ نافرمانی اللہ پاک کی کر رہے ہیں اور معافی مخلوق دے رہی ہے۔ پادریوں کو گناہ معاف کرنے میں خداوند تعالیٰ کا نائب مانتے ہیں، ان کو یہ نیابت کہاں سے ملی؟ کس نے ان کو نائب بنایا؟ ہر عقل مند کے سامنے یہ سوالات آتے ہیں۔ یہ سب کچھ نصارہ کا اپنا بنایا ہوا دین ہے، اور اوپر سے اس دھوکے اور آرزوؤں میں پڑے ہوئے ہیں کہ صرف ہماری ہی نجات ہوگی اور ہم ہی جنتی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ کوئی بات بغیر کسی دلیل کے قبول نہیں ہوتی، لیکن آخرت کے بارے میں جہاں دوزخ کے ہمیشہ رہنے والے عذاب سے نجات پانے کی ضرورت ہوگی، صرف خوش فہمی اور گمان اور خیالات کی بنیاد پر آرزوؤں پر اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔ یہود نصارہ کے علاوہ کفار کی دوسری قومیں بھی اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، اور ان سب نے محض جھوٹی آرزوؤں کا سہارا لے رکھا ہے۔ ان کے پاس ان کے دین کے حق ہونے کی اور اس بات کی کہ ان کا دین یوم آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور مشرکوں کی بے وقوفی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کھانے کو بھی اللہ پاک ہی دیتے ہیں، انسانوں کی ضرورت کا ہر سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن پرستش اور پوجا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی کرتے ہیں اور اسی میں وہ نجات سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو سمجھ دے، عقل دے، اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ اب یہاں تک تو یہ تھا کہ نصارہ اور یہودی یہ دونوں ہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی جنتی ہیں، لیکن اسی آیت میں اللہ پاک نے آگے ہی بتا دیا کہ جنتی کون ہے۔ تو یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید کرنے اور ان سے دلیل طلب کرنے کے بعد حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ ہاں جو اپنے سر کو اللہ کے لیے جھکا دے، یعنی اللہ کی فرما برداری میں جھکا دے، یعنی دوسرے لوگ کیوں جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو اور اپنی ذات کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں جھکا دے، اور وہ صفت احسان سے متصف بھی ہو، یعنی اس کے اندر احسان کی صفت ہو۔ اب میں آگے بتاؤں گی احسان کیا چیز ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ضرور ملے گا جو جنت کے داخلے کی صورت میں ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہونے کا کوئی موقع ہے، یہ عمومی قانون ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا جنت میں داخلے کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں، اور نہ کوئی خواہ مخواہ اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ ایمان پر جنت میں داخلے کا دار و مدار ہے۔ محسن یا احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو لفظ محسن جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے یہ احسان سے مشتق ہے جو حسن سے لیا گیا ہے، اور حسن کے کیا معنی ہے؟ اچھے طریقے سے کام کرنا اور عمدگی کے ساتھ اس کو انجام دینا۔ تو اس میں احسان عقیدہ اور احسان عمل سب کچھ شامل ہو گیا، یعنی عقیدے کا بھی اچھا ہونا اور عمل کا بھی اچھا ہونا۔ اور بعض مفسرین نے محسن کا ترجمہ مخلص سے بھی کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدوں کے خلاف ہو وہ عقیدے میں محسن نہیں ہے، لہٰذا اس کی نجات نہیں ہے۔ اس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے نہیں جھکایا، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی تکذیب کرتا ہے، لہٰذا نجات کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس شخص کا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہیں ہے، یا نیت میں اخلاص نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ ہو تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ عقیدہ اور عمل دونوں میں اخلاص ضروری ہے۔ منافق عقیدے میں مخلص نہیں تھے، اور جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے اور دنیا میں جاہ و عزت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے عمل کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی
کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ کافروں اور مشرکوں میں جو لوگ کوئی عمل کرتے ہیں اگر ان میں اللہ کی رضا مقصود ہو تب بھی وہ معتبر نہیں اور آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہیں اور اللہ کے دین پر نہیں ہیں۔ ان کے لیے سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے کاموں کی طرف جو وہ کر چکے تھے متوجہ ہوں گے سو ان کو ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ تو یہاں تک تو ان آیات کی تفسیر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب اگلی آیت کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں، یعنی آیت نمبر 113 کی طرف۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور کہا یہود نے، لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصارہ نے کہا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ یہود کسی چیز پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، انہی کی سی بات۔ فَاللَّهُ يَحْكَمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانو، اس بات میں، فیہ یختلفون، جس میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ تو تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب نجران کے نصارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے علماء بھی وہاں پہنچے۔ دونوں فریقوں نے وہیں خدمت عالی میں عرض ہوتے ہوئے آپس میں بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ یہودیوں میں ایک شخص رافع بن حریملہ تھا، اس نے نصارہ سے کہا کہ کسی چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ کبھی تھا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کے منکر بھی ہوئے۔ نصارہ کو جو مقابلے میں جواب دینے کا جوش آیا تو ان میں سے ایک شخص نے یہودیوں سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تمہارے دین کی کوئی اصلیت اور بنیاد نہیں، اللہ کے کسی نبی یا اللہ کے کسی کتاب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ کبھی تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر بیٹھے اور توریت شریف کے کتاب اللہ ہونے کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں جماعتوں کے دعوے کا ذکر کر کے فرمایا کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی ہر فریق اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا علم ہوتے ہوئے ان کی رسالت کے منکر ہو رہے ہیں۔ ہر فریق کو دوسرے فریق کے بارے میں معلوم ہے کہ باوجود تحریف یعنی تبدیلی کر لینے کے پھر بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے ہر ایک کو انتساب ہے، یعنی ان کا نسب ان سے جڑا ہوا ہے۔ گو یہ انتساب ان کے کفر کی وجہ سے ان کو نجات دلانے والا نہیں، لیکن فی الجملہ اس کا انکار بھی صحیح نہیں ہے کہ ان کے دین کی ابتدا اللہ کے کسی نبی یا کتاب سے ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر فریق اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، یعنی ہر دو گروہ توریت اور انجیل شریف کی شریعت کا علم رکھتے ہیں جو کہ اپنے اپنے وقت میں مشروع تھیں، لیکن ایک دوسرے کی ضد اور کفر اور فاسد کا مقابلہ فاسد سے کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو جھٹلایا اور انکار کیا۔ پھر فرمایا کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، یعنی ایسی ہی بات ان لوگوں نے کہی جو نہیں جانتے، یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ جو ان سے پہلے امتیں گزری ہیں وہ بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کرتی رہی ہیں کہ تعصب کی وجہ سے حق کو جھٹلایا اور واضح حقیقت کو نہیں مانا۔ اور اب مشرکین عرب کا بھی یہی حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہوئے، حالانکہ کھلی آیات اور واضح دلائل ان کے سامنے ہیں، دلوں سے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول الذین لا یعلمون سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو عطا رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو یہود و نصارہ سے پہلے تھے۔ سدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے عرب کے لوگ مراد ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ اس سے عام مراد لیتے ہیں جو سب کو شامل ہے۔ پھر فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائیں گے اور عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے اور اس فیصلے سے سب پر حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل کا پتہ چل جائے گا۔ سورہ سبا میں جیسا کہ ارشاد فرمایا قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیں گے اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آج کی تفسیر میں اتنا ہی، انشاءاللہ
اگلی تفسیر کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آیت نمبر 114 کی تفسیر، جس میں اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے یہ فرمایا گیا، اور آیت نمبر 115 میں دوسری چیز جو فرمائی گئی کہ جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں قبلے کے مسائل آئیں گے، قبلے کا تعین کیسے ہوا تھا، اس کی کیا حکمت تھی، تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سیکھ کے سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔